قال فالحق والحق اقول، فرمایا تو نے حق بات کہی ہے اور میں رب بھی حق بات کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، یہ قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سن لے پھر میں ضرور تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھی بھر دوں گا۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کسی انسان میں بھی آ جائیں تو اس کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب اس چھوٹے شیطان کی بڑا شیطان یہ رپورٹ سنتا ہے نا، پانی پر تخت لگا کر تخت پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا یہ کارنامہ سن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ادھر آ، تو نے تو بڑا اچھا کام کیا، میرے سینے لگ۔ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اپنا دشمن پہچانو، کتنا بڑا دشمن ہے، اصلی دشمن پہلے دن سے قیامت تک ابھی اللہ کی نافرمانی کیے کھڑا ہے شیطان، لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ نے پھر بھی دے دیا۔ جو لمبی لائن تھی اس پر انگلی رکھ کر میرے آقا نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں میں نے کھینچی ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان کی پوری ذریت ہے۔ اولئک حزب الشیطان، اس وقت مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے شیطان کو اپنا دشمن مانا ہوا ہی نہیں ہے، وہ شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں یا رحمان کی راہ پر چل رہے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم فرق تو کریں۔ تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، فتخذوا عدوا پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو اپنا دشمن مانو، اپنا دشمن بناؤ، پھر تم اس کے حملوں سے بچ سکو گے۔ آگ فنا کرنے کے لیے ہے، مٹی جلا بخشنے کے لیے ہے۔ یہ جن ہے، شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر سجدہ کیا تھا۔ جب تک بندہ اپنے دشمن کو پہچانتا نہ ہو تب تک بندہ دشمن کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ کہ بندے کے علم میں ہو کہ میرا دشمن کتنا طاقتور ہے، کہاں کہاں سے کیسے کیسے مجھ پر حملہ کرے گا، تو یہ ضروری ہے کہ دشمن کی پہچان ہونی چاہیے۔ انسان کا ازلی پہلے دن سے اولاد آدم کا دشمن شیطان ہے۔ اللہ نے شیطان کی معرفت اور پہچان کے لیے قرآن کریم کے اندر 7 سے زیادہ مقامات پر شیطان کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ وہ بات بتائی ہے جو پہلے دن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کو پالا تھا۔ قرآن پاک میں 7 سے زیادہ مقامات پر اس واقعہ کو، اس قصے کو بیان کیا گیا۔ سورہ صاد کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، مختلف مقامات پر اللہ نے اس کو کھول کر بیان کیا تاکہ اولاد آدم اپنے ازلی اور بڑے دشمن کو پہلے پہچانیں، پھر اس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مرتبہ اللہ نے شیطان کے لیے عدوٌ کا لفظ استعمال کیا، ان الشیطان لکم عدوٌ، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کئی مرتبہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی شیطان سے دوستی لگا لے، اس کی راہ پر چل پڑے اور اس کے کہے پر اپنی ساری زندگی گزار دے، پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا انجام ہوگا۔ تو شیطان کو دشمن بنانا ہے، دوست نہیں بنانا۔ شیطان جو تھا یہ جن ہے، شیطان فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ جن تھا، لیکن جنات میں رہنے کے باوجود عبادت، پرہیزگاری، زہد و تقوی، سجدے، تسبیحات، اللہ کی عبادت کر کر کے اتنا آگے چلا گیا کہ اس نے اپنی جگہ فرشتوں کی صفوں میں بنا لی، اللہ کا اتنا قرب حاصل کر لیا۔ فرشتہ نہیں ہے جن، لیکن عبادت کے ذریعے اللہ کے قرب کے مقامات اتنے طے کر گیا کہ فرشتوں کی صفوں میں جا کھڑا ہوا۔ لیکن جب یہ فرشتوں کی صفوں میں جا کر کھڑا ہو گیا، اب امتحان کا وقت آیا کہ کون رحمان کے ہر بات کو مانتا ہے۔ اب اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس قصے کو، اس واقعہ کو بیان کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ متعدد جگہ پر ہے، میں سورہ اعراف سے آپ کو یہ پڑھ کر یہ بتاؤں گا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 سے آگے تقریباً
آیت نمبر 15-16 تک یہ پورا واقعہ چل رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تمہیں تخلیق کیا، تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری شکل و صورت کو بنایا، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے حضرت آدم کو بنا لیا، تخلیق کر لی، پھر اللہ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں کو اسجدوا لآدم، اب حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. اب یہ وقت تھا امتحان کا. حضرت آدم کے سر پر اللہ نے اپنی خلافت کا تاج رکھنا تھا. اب سب فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. فسجدوا، سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے. اللہ کے حکم پر انہوں نے عمل کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس اکڑ گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہ کیا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا. قال ما منعک، اب اللہ نے اس سے پوچھا، اس کو اپنی صفائی دینے کا موقع دیا. فرمایا ما منعک، اے ابلیس یہ بتا کہ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ جناب آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال، اب اس کی دلیل سننا، کتنی بھونڈی اور غلط دلیل دی اس نے. پہلے دن سے اس کی دلیل ہی غلط تھی. دلیل کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. دلیل کیا ہے بہتر ہونے کی؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. اس کی یہ دلیل کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، یہ بات ہی غلط تھی. حالانکہ مٹی جو ہے یہ آگ سے بہتر ہوتی ہے. جس چیز کو آگ میں ڈال دیا جائے آگ اس کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے. آگ فنا کرنے کے لیے ہے، مٹی جلا بخشنے کے لیے ہے. مٹی میں جس چیز کو ڈال دیا جائے، ایک دانہ آپ آگ میں ڈال دیں ختم، جلا دے گی آگ اس کو. وہی دانہ آپ مٹی کے اندر دبا دیں، کچھ دنوں کے بعد وہ ایک دانہ 100 دانے بن کر باہر نکلے گا. تو پہلے دن جو اس نے دلیل دی، دو چیزوں نے شیطان کو خراب کیا. دو چیزیں جس نے شیطان کو خراب کیا، تکبر، حسد. دو چیزیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کسی انسان میں بھی آ جائیں تو اس کو شیطان بنا دیتی ہیں. تکبر کسی انسان کو زیب نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر مجھ رب کی چادر ہے. تکبر صرف اس رب کو زیب دیتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر، فرمایا ایسا بندہ ہرگز جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. تکبر اتنی بری چیز ہے. تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. یہ تکبر ہی تھا جس نے شیطان کو خراب کیا اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے کے اندر لعنت کا توک ڈال دیا. یہ تکبر تھا. پہلی چیز ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا. تکبر نے شیطان کو خراب کیا. دوسری چیز حسد، اس کے دل میں حسد آ گیا کہ اللہ اپنی خلافت کا تاج آدم کو پہنا رہا ہے، بہتر تو میں ہوں، انا خیر منہ. اپنی انا جب اس کے اندر آ گئی، حسد جب آ گیا، میرے آقا نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. سوکھی، شدید سوکھی لکڑی ہو، آگ میں ڈال دی جائے تو چند منٹ بعد ختم، راکھ بن جائے گی. اسی طرح حسد جس انسان کے سینے میں آ گیا، اس کی نیکیوں کو حسد اسی طرح کھانا شروع کر دیتا ہے. تو دو چیزوں نے شیطان کو خراب کیا. اس کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب اس نے یہ سارا کلام اللہ کے سامنے کیا تو اللہ نے فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. فرمایا دفع ہو جا یہاں سے، یہاں اب تیرے لیے یہ لائق نہیں کہ مجھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر تکبر کرے. فرمایا نکل جا ہماری بارگاہ سے. اللہ نے نکال دیا. جب جانے لگا تو اس نے ایک بات کہی، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا یا اللہ مجھے تو نے نکال تو دیا، اپنی بارگاہ سے مردود تو کر دیا، لیکن کچھ مہلت مجھے عطا فرما، میری کچھ زندگی کو لمبا کر، میری زندگی کو کچھ بڑھا دے. جنات کی زندگیاں ویسے بڑی لمبی ہوتی ہیں، لیکن اس نے مزید لمبی مہلت مانگی اللہ سے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ اگر مجھے نکال رہا ہے تو مہربانی فرما میری زندگی کو قیامت تک کے لیے لمبا کر دے. اس نے اللہ سے یہ مانگا. دیکھو ہمارا رب کتنا کریم ہے. ابھی ابھی اللہ کی نافرمانی کیے کھڑا ہے شیطان،
لیکن اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ نے پھر بھی دے دیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا قال انک من المنذرین, فرمایا تو نے ہم سے مانگی ہے مہلت, ہم نے جا تجھے مہلت دے دی, قیامت تک کے لیے تیری زندگی کو بڑھا دیا. اب یہ کیسا خبیث تھا, زندگی کی مہلت مانگ لی, اب اللہ کی بارگاہ میں اس نے چیلنج کیا. جب اس کو پتہ چل گیا, اللہ نے فرما دیا کہ قیامت تک میں اب میں زندہ رہوں گا, اب یہ کہنے لگا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم, اے اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا, بھگا دیا, لیکن سن میں کروں گا کیا, لاقعدن لهم صراطک المستقیم, میں ضرور تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاؤں گا, تاک لگا کر بیٹھوں گا صراط مستقیم پر. کیسے؟ کہنے لگا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, یا اللہ آگے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا, دائیں سے حملہ کروں گا, بائیں سے حملہ کروں گا, چاروں جانبوں سے ٹر لگاؤں گا, کوشش کروں گا وہ بندہ جو راہ مستقیم پر چل رہا ہے اس کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. یہ پہلے دن شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر چیلنج کیا, بلکہ سورۃ الصاد کے اندر اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی, قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہنے لگا, اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم, میں ضرور تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا, میں انسانوں کو راہ مستقیم سے ہٹاؤں گا, الا عبادک منہم المخلصین, ہاں صرف وہ بندے بچ جائیں گے جو تیرے خالص بندے ہوں گے, جن کی نیکیاں, جن کی عبادتیں خالصتاً صرف تیری رضا کے لیے ہوں گی. تیرے عباد مخلصین کے علاوہ ہر بندے کو گمراہ کروں گا. یہ قرآن میں اللہ بتا رہا ہے, ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اپنا دشمن پہچانو, کتنا بڑا دشمن ہے, ازلی دشمن, پہلے دن سے قیامت تک اس کو مہلت دی گئی ہے, اور صبح شام اس نے ٹر لگانا ہے کہ انسان کو, مسلمان کو, نیک بندے کو راہ مستقیم سے ہٹا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. تو اس نے قسمیں اٹھائی. جب اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی نا, تو قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا, قال فالحق والحق اقول, فرمایا تو نے حق بات کہی ہے اور میں رب بھی حق بات کہتا ہوں, لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. یہ قرآن ہے. اللہ نے فرمایا کہ سن لے, پھر میں ضرور تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھی بھر دوں گا. فرمایا پھر لأملأن جہنم منک وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, فرمایا جو لوگ تیرے پیچھے چلیں گے, تیری بات کو مانیں گے, رحمان کے راستے سے ہٹ جائیں گے, پھر سن لے اپنے ماننے والوں کو بھی بتا دینا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, میں تم سے جہنم بھر دوں گا. فرمایا پھر مجھ رب کا عذاب جہنم بھی تیار ہے, وہ لوگ جو تیرے پیچھے چلیں گے پھر تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے, تجھ کو بھی جہنم میں ڈالوں گا اور تیرے ماننے والوں کو بھی جہنم میں ڈالوں گا. یہ وعدہ اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے. تو شیطان کا جو وار ہے, اس کے حملے ہیں بڑے سخت ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن بنا کر رکھو. فاتخذوہ عدوا پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا اس کو اپنا دشمن مانو, اپنا دشمن بناؤ, پھر تم اس کے حملوں سے بچ سکو گے. اس وقت مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے شیطان کو اپنا دشمن مانا ہوا ہی نہیں ہے. وہ شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں یا رحمان کی راہ پر چل رہے ہیں, کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ہم فرق تو کریں, ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, پکا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, اس کو دشمن بنانا ہے, دوست نہیں بنانا. دوست کن کو بنانا ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. ہر نماز میں ہم صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں, اللہ سے ان لوگوں کی راہ مانگتے ہیں, یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ دو راستے اللہ نے واضح قرآن کے اندر بیان فرما دیے. شیطان دشمن ہے, رحمان کے خالص بندے تمہارے دوست ہیں. دوستی اللہ کے بندوں سے لگاؤ, دشمنی شیطان سے لگاؤ. جب تک یہ دو کام نہیں کرو گے, رحمان کے بندوں سے دوستی, اللہ والوں سے دوستی اور شیاطین سے دشمنی, جب تک یہ دو کام بندہ نہیں کرے گا کامیابی کی راہ پر نہیں چل سکتا. اللہ نے اس کو کھول کر قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اسی طرح شیطان اکیلا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں, شیطان کی پوری ذریت ہے. اولئک حزب الشیطان قرآن میں آیا, اللہ نے فرمایا وہ ہے شیطان کا لشکر. شیطان کا پورا لشکر ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے, میرے آقا نے فرمایا شیطان ہر روز پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے, آ کر بیٹھ جاتا ہے. اب جو چھوٹے چیلے, اس کے چھوٹے شیاطین ہیں, اس کی ذریت ہے, اس کی اولاد ہے, ان کو بلاتا ہے, پوچھتا ہے ہاں بھائی تم نے کیا کیا,
ایک ایک سے پوچھتا ہے تُونے آج کیا کیا، تُونے کیا کیا، تُونے کیا کیا. اب وہ سارا جو اس کا لشکر ہے وہ بتاتا ہے آج میں نے فلاں بندے کو فلاں گناہ پر لگایا، فلاں سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے زنا کروایا، فلاں سے یہ کروایا، فلاں سے یہ کروایا. اب وہ سارے دن کی رپورٹ لیتا ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جب شیطان پوچھ رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کی بات سن کر شیطان کہتا ہے مزہ نہیں آیا، تو نے جو گناہ کروایا نا مزیدار نہیں ہے، مزہ نہیں آیا. میرے آقا نے فرمایا کہ پھر ایک چھوٹا شیطان کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب میری بھی سنیں، میں نے بھی آج بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے. شیطان کہتا ہے ہاں تو بتا. وہ کہتا ہے کہ آج میں ایک میاں اور بیوی کے پیچھے پڑ گیا، ان کو میں نے اتنے غلط وسوسوں کے اندر ڈالا، ان کے درمیان اتنی سخت لڑائی کروائی کہ وہ دو میاں بیوی آپس میں لڑتے 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 نوبت طلاق تک آ گئی. طلاق کروا کے چھوڑ کر آیا ہوں، بغیر طلاق کے میں نے ان کی جان نہیں چھوڑی. میرے آقا نے فرمایا جب اس چھوٹے شیطان کی بڑا شیطان یہ رپورٹ سنتا ہے نا، پانی پر تخت لگا کر تخت پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا یہ کارنامہ سن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ادھر آ، تو نے تو بڑا اچھا کام کیا، میرے آ سینے لگ. اس کو اٹھ کر ملتا ہے، اس کو تھپکیاں دیتا ہے، باقیوں کو کہتا ہے ایسے کام کرو تاکہ میں خوش بھی ہوں. یعنی یہ میرے آقا نے پورا ایک قصہ شیطان کا جو عمل ہے وہ بتایا کہ شیطان پہلے دن سے زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانا، آپس میں ملے ہوئے لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروانا، اس چیز کو وہ کتنا پسند کرتا ہے کہ زمین پر امن نہ ہو بلکہ فساد ہو. تو اس حدیث کی تشریح کے اندر ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ بندہ جو زمین پر فتنہ اور فساد پھیلانے میں اپنی کوشش کرتا ہے وہ بھی شیطان کے راستے پر ہے اور شیطان کا چیلا ہے. یہ کام تو شیطان کے چیلے کے ہیں. تو شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کی پوری ذریت ہے، پورا اس کا خاندان ہے، جنات اس کے تابع ہیں، صبح شام وہ جو اس کی پوری ذریت ہے اس کے ماننے والے ہیں، پہلے دن سے لے کر قیامت تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ انسان کو کس طرح گمراہ کرنا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ سے وعدہ کر کے آیا یا اللہ صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، کوئی چلے تو صحیح صراط مستقیم پر میں دیکھوں. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، صرف تیرے مخلص بندے بچ جائیں گے، اس کے علاوہ کسی کو چھوڑوں گا نہیں. ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے یہ صراط مستقیم بڑے واضح انداز میں بیان کیا. حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل طور پر اس صراط مستقیم کو صحابہ کے سامنے بیان کیا. حضور تشریف فرمائے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک سے زمین پر آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی. لمبی لکیر کھینچی، سب صحابہ متوجہ ہوئے کہ حضور کیا کرنے لگے ہیں. پھر میرے آقا نے وہ جو لمبی ایک سیدھی بڑی لکیر کھینچی تھی اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں. بنانے کے بعد میرے آقا نے وہ جو لمبی لائن تھی اس پر انگلی رکھ کر میرے آقا نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں میں نے کھینچی ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے. یعنی حضور نے یہ بتایا کہ صراط مستقیم پر ایسے ایسے موڑ آتے ہیں کہ شیطان نے اپنی چھوٹے چھوٹے چوک، چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے راستے بنائے ہوئے ہیں. وہ بندہ جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے شیطان کہتا ہے ادھر آ جا، اپنی طرف موڑتا ہے. تو شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. شیطان کے ساتھ دشمنی کرنا اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تک تم اس کو اپنا دشمن نہیں مانو گے تم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر نہیں رکھ سکتے. شیطان کو جو سجدہ کرنے کا حکم تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ بھی یاد رکھیں. شیطان کو جو اللہ نے حکم دیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. تعظیم کا سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا. سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جا کر سجدہ کیا تھا، وہ بھی عزت اور تعظیم کا سجدہ تھا، اس وقت جائز تھا. لیکن ہمارے نبی کی امت میں اس سجدے کو حرام کر دیا گیا. عبادت کا سجدہ کفر ہے. اگر کوئی بندہ کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت کی نیت سے سجدے میں گر جاتا ہے تو کافر ہے. اگر عزت اور تکریم اور عزت کے لیے سجدے میں گر جاتا ہے تو یہ حرام ہے. تو یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیم کا سجدہ تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو جنگل سے کچھ اونٹ اور کچھ جانور بھاگے بھاگے آئے اور آ کر حضور کے سامنے سجدے میں گر گئے. اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نصرانیوں کے پاس گئے اور جا کر دیکھا کہ نصرانیوں کے جو علماء تھے، نصرانی اپنے علماء کی عزت کے لیے ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو جب یہ سارے واقعات معاملات صحابہ نے دیکھے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ نصرانی اپنے علماء کو سجدہ کریں، جانور آ کر آپ کو سجدہ کریں، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو سجدہ کریں.
تو جب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں اس خواہش کا اظہار کیا، یہ ان کے اپنے دل کی محبت تھی جس کا وہ اظہار کر رہے تھے، یا رسول اللہ اونٹ آ کر سجدہ کریں، بکریاں آ کر سجدہ کریں، ہرن آ کر سجدہ کریں، ہم نہ کریں، ہمارا بھی جی کرتا ہے۔ جب صحابہ نے اس خواہش کا اظہار کیا تو پتہ ہے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ اگر اس امت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو فرمایا میں محمد بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا مقام شریعت کے اندر اتنا بلند ہے کہ بیوی پر شوہر کے اتنے احسانات ہیں، اس کی رہائش کا اہتمام کرتا ہے، اس کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے کپڑوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کی صحت کا اہتمام کرتا ہے، اس کے بچوں کو پالتا ہے۔ شوہر کے کتنے احسانات ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ جو سجدہ تھا جس کا آج ہم نے ذکر کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جانے کا اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ تو یہ چند باتیں میں نے شیاطین کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اپنے دشمن کو پہچانو، دشمن کی پہچان ضروری ہے۔ جب بندے کو شیطان کی، اپنے دشمن کی پہچان ہوگی، پھر بندہ اس کے غلط راستوں سے، اس کے وار سے بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔